ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الله عز وجل وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم بنی نوع انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہبری کے لیے، ہمارا رشد و ہدایت کی خاطر، ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے اور ہمیں سیدھا راستہ بتانے کے لیے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرے آپ کا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسلمہ کے بعد ایک سورت اور ایک آیت کا ٹکڑا پیش کیا ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا عقیدہ توحید کی اہمیت۔ عقیدہ توحید کی اہمیت۔ سب سے پہلے میں اور آپ جانیں
کہ عقیدہ یہ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو باندھ لینا، کسی چیز کو باندھ لینا۔ عقیدہ توحید کا مطلب ہوتا ہے کسی اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، ایک جاننا، یہ توحید کا مطلب ہوتا ہے۔ واحد یوحد، اس سے توحید ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ایک جاننا، تو یہ توحید ہے۔ توحید کی اہمیت اتنا ہے میرے بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے سارے پیغمبروں کو بھیجا، جتنے سارے نبیوں کو بھیجا، جتنے سارے رسولوں کو بھیجا، سبوں کو ایک ہی مشن دے کر کے بھیجا، ایک ہی مشن اور وہ دعوت توحید کا مشن دے کر کے بھیجا۔ اور جب تک دنیا کے اندر شرک نہیں ہوا، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کیا گیا، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو دنیا کے اندر نہیں بھیجا۔ یہ کہاں سے شرک کا آغاز ہوا؟ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے دیگر معبودان باطلہ کا عبادت کہاں سے شروع ہوا؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم سے۔ نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک ابھی کوئی شرک نہیں ہوا۔ شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین کو جو حق دینا ہے، عبادت اللہ رب العالمین کے لیے، پوجا اللہ رب العالمین کے لیے، نظر اللہ رب العالمین کے لیے، نیاز اللہ رب العالمین کے لیے، خوشنودی کے لیے جب پکارا جائے اللہ رب العالمین، تمام ساری چیز اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لیکن وہی حق جب غیر اللہ کو دینے لگے تو یہی تو کیا، یہی شرک ہے، یہی شرک ہے۔ حالانکہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دو ٹوک انداز میں کہہ دے، قل ان صلاتی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، کیا اعلان کیجئے؟ قل ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ لیکن جب اس کے اندر شراکت کرنے لگے، اللہ رب العالمین بھی اولاد دیتا ہے اور فلاں بھی اولاد دیتا ہے، اللہ رب العالمین بھی بیمار کرتا ہے اور شفا دیتا ہے، لیکن فلاں کے اندر بھی وہ طاقت ہے، وہ بھی بیمار اور شفا دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین مصیبتوں کو ٹالتا ہے تو فلاں بھی مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اللہ رب العالمین غم سے نجات دیتا ہے تو فلاں شخص بھی غم سے نجات دیتا ہے۔ یہی عقیدے کو شرک کہا جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک ابھی شرک نہیں ہوا، لیکن نوح علیہ السلام کے قوم میں کیسے شرک شروع ہوا؟ نوح علیہ السلام کے قوم میں کچھ لوگ تھے جو اچھے تھے، نیک و صالح تھے، متقی تھے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ لیکن جب یہ انسان مرے، دنیا سے رخصت ہوئے، اب یہاں سے شیطان آیا اور شیطان نے وہاں سے شرک کا آغاز کیا۔ کیسے؟ شرک کا آغاز ایسے ہوا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس یعوق، یغوث، نصر، ود، یہ سب ان کے جو تھے نیک لوگ تھے۔ نیک لوگ گزر گئے تو ان کے نسل کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تمہارے یہ باپ دادا یا تمہارے کنبے، تمہارے قبیلے کے لوگ تھے اور اچھے آدمی تھے اور یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، اس لیے تمہیں بھی عبادتوں کے اندر اگر شوق لانا ہے، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین کی بندگی اور اللہ رب العالمین کی عبادت اسی طرح سے کرو جیسا کہ یہ لوگ کرتے تھے، تو دیکھیے یاد کے لیے گھروں کے اندر ان کے تصویر وغیرہ بنا لیا جائے، تصویر مجسمہ، تصویر بنا لیا جائے اور گھروں میں لگا دیا جائے، دیواروں میں لگا دیا جائے، مکانوں میں لگا دیا جائے، دکانوں میں لگا دیا جائے، ہر جگہ سے لگا دیا جائے، تاکہ جب بھی وہ تصویر پر تمہارے نظریں پڑے گی تو فوراً تمہیں اللہ یاد آئے گا اور فوراً عبادتیں یاد آئے گی اور تم عبادت کرنے لگو گے۔ ان کے نسل والوں نے سمجھا بات تو صحیح ہے، ورنہ اگر ایسے تصاویر وغیرہ نہیں لگاؤ گے تو چند ہی دن کے بعد تم انہیں بھول جاؤ گے اور عبادت سے روگردانی کرنے لگو گے۔ اب ان کے نسل نے سمجھا بات صحیح ہے، تصویر لگا دیتے ہیں تاکہ بار بار جب تصویر کو دیکھوں تو ہمیں یاد آ جائے یہ نیک لوگ اور ہم بھی عبادت کرنے لگے۔ یہ نسل میں بس اتنا ہی کام ہوا۔
دوسرا نسل، یہ نسل جب گزر گئی، جو تصویر بنائے تھے یہ نسل جب ختم ہو گئی، یہ گزر گئی، پھر دوسرے نسل کے پاس شیطان آیا۔ وہ آ کر کے کیا کہا؟ ابھی تو عبادت کے تعلق سے کہہ رہے تھے کہ بہت عبادت گزار تھے، اب دوسرے نسل کے پاس جب پہنچے تو کہے کہ دیکھیں تمہارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، تم بھی ان کی عبادت کرو۔ اب ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ اب وہاں سے شرک کا آغاز ہوا، وہاں سے شرک کا آغاز ایسے کر کے، یعنی اپنے نیک لوگوں کے بارے میں غلو کیا، اور غلو کی وجہ سے کیا وہ شرک شروع ہوا۔ آج ہمارے کلمہ گو مسلمان اگر شرک کرتے ہیں تو کلمہ گو مسلمان شرک اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے آدمی یہ تھے، ہمارے بزرگ یہ تھے، ہمارے پہنچے ہوئے اولیاء یہ تھے، اس سے اتنے کرامات کا ظہور ہوا تھا، اب انہیں یاد رکھنا ہے تو ان کے قبروں کو کیا کیا جائے؟ پختہ نما بنایا جائے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ان کو یاد کرنے کے لیے سالہ سال عرس لگایا جائے، انہیں یاد کرنے کے لیے کمکمے سجایا جائے، انہیں یاد کرنے کے لیے کیا ہے اچھا تیار کیا جائے، اور اسی طرح سے شرک کا آغاز یہاں بھی ہوتا ہے۔ قوم نوح میں بھی اسی طرح سے ہوا تھا۔ قوم نوح کے جو یہ لوگ تھے، نیک تھے، عابد تھے، عبادت گزار تھے، لیکن شرک کیسے؟ جب محبت میں غلو اور جو مقام ان کو دینا تھا اس سے آگے اٹھانے کی کوشش کی تو شرک کا آغاز ہوا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، نوح علیہ السلام کو، اور نوح علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر کے بھیجا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے۔ کیا پیغام دے کر کے؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت اللہ رب العالمین کے علاوہ جن کی عبادتیں ہوتی ہے، چاہے وہ بت ہے یا کوئی اور چیز ہو سکتا ہے، جن کی عبادتیں ہوتی ہے تمام سارے طاغوت میں آتے ہیں۔ تو تمام انبیاء کرام کا مشن ایک رہا، تمام انبیاء کرام کا دین ایک رہا، تمام انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ایک رہا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جو شرک ہو رہا ہے اس سے روکا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے دن تک؟ 950 سال تک، 950 سال تک دعوت و تبلیغ کے کام کیے، اور قرآن مقدس شاہد ہے، اللہ کا فرمان ہے لیلا و نہارا، رات کو بھی اور دن کو بھی، یعنی رات و دن پیغام پہنچاتے تھے لوگوں کو، پیغام دعوت دیتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے۔ تو وہی حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک شرک کا آغاز نہیں ہوا، لیکن نوح علیہ السلام کے قوم والے جب ان کے شان میں کیا ہے مقام زیادہ بڑھا دیے، پھر وہاں سے شرک کا آغاز ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو بھیجا، اور ہر دور میں انبیاء کرام کو بھیجتے رہے۔ اسی لیے جتنے سارے پیغمبر آئے ہیں سبوں کا آنے کا مقصد یہی ہے کہ توحید کی دعوت دی جائے، توحید کی دعوت دی جائے۔ میرے آپ کا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آپ کا آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت و توحید 13 سال تک، ایک دن نہیں، ایک مہینے نہیں، ایک سال نہیں، 13 سال تک مسلسل توحید کی دعوت دیتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی پوجا کرو، ایک اللہ کی رضا اور خوشنودی والے کام کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی مشکل کو ٹالنے والا نہیں، کوئی مصیبت کو لانے والا نہیں، کوئی بیمار کرنے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یعنی اللہ رب العالمین جس کو عطا کر دے، جس کو دے دے، وہ کسی کو روک نہیں سکتا، اور اگر جس سے روک دے کوئی اس کو دے نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ توحید بیان کرتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے دن تک؟ 13 سال تک، 13 سال تک، ورنہ تمام گناہوں کے ساتھ کیا کیا سہنا گوارا کیے۔ مکے کی زندگی کے اندر کیا کیا گناہ نہیں کیا جاتا تھا، شراب پیے جاتے تھے، سود خوری عام تھا، دیگر چیزیں گناہ پائی جاتی تھی، لیکن ان گناہوں کو ختم نہیں کیا، سب سے پہلے توحید کا اقرار کرایا۔ کیوں؟ معلوم تھا کہ ایک بندہ جب توحید کا اقرار کرے گا، ایک اللہ رب العالمین بندگی اور عبادت کے تعلق سے سوچے گا اور کہے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بندہ پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ گناہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جب آیت نازل ہوتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کیجئے، آپ اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل خانہ کو ڈرا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ پہنچ گئے۔ وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی پہ جلوہ افروز ہو گئے، کھڑے ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا، آواز اور ندا لگائی، یا صباح یا صباح، لوگ جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب انہیں دعوت دیا، تب ان کے سامنے یہ دعوت رکھی اور کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی اس میں ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کرنے لگو۔ تملک العرب والعجم، عرب بھی تمہارے ہوگی اور عجم بھی تمہاری ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ دعوت دینا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دشمن بن گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچانا شروع کر دیے۔ کیسے تکلیفیں پہنچائے، کیسے مصیبتیں اور پریشانیاں نبی کی زندگی میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹی کو طلاق دے دیے۔ ابو لہب کے بیٹے سے نکاح کیا گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے ان کے نکاح میں تھے، عتبہ اور عتیبہ دونوں کے نکاح میں تھے، لیکن توحید کی دعوت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک اللہ کی بندگی کی دعوت جب دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا کہ بیٹی کو طلاق دے دیے۔ ابو لہب نے کہا کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کو طلاق نہیں دیتے تب تک پھر کیا ہے، ہم تم سے بات نہیں کریں گے۔ یہ دونوں بیٹے باپ کی محبت میں آ کر کے 2 بیٹی کو طلاق دے دیے، گھر میں 2 بیٹی بیٹھ گئی۔ یوں ہی نہیں میرے بھائی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر کہا جانے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ کہا جانے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاگل کہا جانے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجنوں کہا جانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی جگہ پر یا تو سر میں لا کر کے اوجھلے رکھ دیا جانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے اس راستے میں کانٹا بچھا دیے جانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا پکاتے اور یہ دیگر چیزیں بناتے تو یہ پڑوسی ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ اب ایسا ہوا ابو لہب ایسا کرنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا پکاتے تو ادھر سے گندگی ڈال دینے لگے۔ صرف کس لیے؟ دشمنی مول کیوں لیے؟ دشمنی اس لیے مول لیے کہ توحید کی دعوت کیوں میرے بھائی؟ توحید کی اتنا زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ توحید کی اہمیت اس لیے ہے جب تک توحید والے موحد اس دنیا کے اندر زندہ ہے تب تک یہ دنیا باقی ہے۔ موحد ختم ہو گئے، توحید والے اللہ رب العالمین بندگی کرنے والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ختم ہو گئے، دنیا ختم ہو جائے گی۔ توحید والے موحد زندہ ہے تو دنیا باقی ہے، موحد ختم ہو گئی، دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو توحید کی جب دعوت دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت تکلیف، بہت مصیبت، بہت پریشانی آئی نبی کی زندگی میں۔ یوں ہی نہیں میرے بھائی، ہم اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں نا، نماز جو میں اور آپ پڑھتے ہیں، نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو اگر ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا لازم قرار دیا، اگر کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو نماز نہیں۔ اور اس سورت کے اندر پورے توحید کا نچوڑ بیان کیا گیا، پورے توحید کی دعوت دی گئی۔ جب ہم اور آپ پڑھیں گے سورہ فاتحہ تو وہاں دیکھیے اللہ رب العالمین تعریف سے شروع ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تعریف اولیاء کی نہیں، تعریف بزرگ کی نہیں، تعریف دیگر شے کی نہیں، بتوں کی نہیں، تعریف کس کی؟ اللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، بدلے کا دن کا مالک ہے، قیامت کا دن کا مالک ہے۔ اب یہاں سے توحید کا اقرار، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، یعنی عبادت ہم تیری کرتے ہیں۔ اور جب مصیبت آ جائے، غم آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی بھی چیز آ جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہم مدد تجھی سے چاہتے ہیں۔ لیکن آج ایک انسان نماز کے اندر یہ اقرار کر رہا ہے، نماز کے اندر یہ پڑھ رہا ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے، ان کی زندگی میں پریشانی آتی ہے، غم آ کے گھیر لیتا ہے، کوئی بھی چیز ہوتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے دیگر جگہیں جانا شروع کر دیتا ہے،
اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے مزارات پر پہنچنا شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے دیگر شے کی عبادتیں کی جاتی ہے کہ ہماری مصیبتیں ٹل جائے، ہمارے پریشانیاں ٹل جائے۔ اور کبھی ہوتا ایسے ہے کہ وہ پریشانی ٹل جاتی ہے، وہ غم ٹل جاتا ہے، وہ مصیبت زندگی سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن ایمان چھن جاتا ہے، ایمان چھن جاتا ہے۔ اس لیے کیوں؟ تمام عبادتیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے۔ میرے بھائیو، یہ ہے انبیاء کرام سبوں نے توحید کی دعوت لے کر کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک یہی توحید کی دعوت دیتے رہے۔ توحید پر جو انسان کا وفات ہوا، توحید پہ جو مرا، وہ انسان جنت کے اندر جائے گا، وہ انسان جنت کے اندر جائے گا۔ آئیے بتاؤں میں آپ کو، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد جب میں حاضر ہوتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب میں گیا تھا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا گوارا نہیں کیا، آپ کو اٹھانا گوارا نہیں کیا، آپ کی نیند کے اندر خلل پیدا ہو جائے، میں نے یہ گوارا نہیں کیا۔ آخرکار میں وہاں سے لوٹ آیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی آرام فرما رہے تھے، ابھی بھی سو رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اٹھانا گوارا نہیں کیا۔ اب تیسرے بار جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، اے ابو ذر، جس بندے نے صدق دل کے ساتھ، للہیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کلمہ کہا، وہ جنت کے اندر جائے گا، وہ جنت کے اندر جائے گا۔ وہ صحابی رسول سوال کر بیٹھے، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ زنا کرے یا چوری کرے، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ زنا کرے یا چوری کرے پھر بھی جنت کے اندر جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ چوری کرے یا زنا کرے پھر بھی جنت کے اندر جائیں گے۔ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ چوری کرے یا زنا کرے پھر بھی جنت کے اندر جائے گا۔ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ کیا کرے، اگر زنا کرے یا چوری کرے پھر بھی جنت کے اندر جائیں گے۔ دیکھیے، توحید ان کے زندگی میں ہے، گناہ ان سے سرزد ہو گئی ہے، زنا کا صدور ہو گیا ہے، چوری کا صدور ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین نافرمانی کر بیٹھا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو عذاب چکھانے کے بعد، جہنم میں ڈالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے نکال لے گا اور جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ کیوں؟ وہ موحد بندہ ہے، توحید کا اقرار کیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، شرک ان کی زندگی میں نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کے اندر داخل کرے گا، جنت کے اندر داخل کرے گا۔ لیکن یہی چیز ایک انسان کے پاس نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تمام چیز ہے، لیکن وہ انسان کیا کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ دیگر لوگ بھی ہمیں نفع پہنچا سکتا ہے، مزار کے اندر سے بھی اولاد مل سکتے ہیں، فلاں پہاڑی پہ جا کر گئے اور وہاں بکرے کاٹنے سے مصیبتیں ٹل سکتی ہے۔ ان کی زندگی میں نماز تو ہے، لیکن وہ کرنے کی وجہ سے کیا ہے، ان کی زندگی کی تمام اعمال غارت ہو گئے، زندگی کے تمام اعمال برباد ہو گئے۔ اور عام انسان نہیں، انبیاء کرام کی ذات اگر یہ شرک کرے تو ان کی اعمال بھی غارت ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس سورہ انعام کے اندر آیت 80 پر 8 میں، بلکہ اس سے آگے 18 انبیاء کا ذکر کرتے ہیں۔ 18 انبیاء کا نام لینے کے بعد کیا ذکر کرتے ہیں؟ اور 18 انبیاء کا نام لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر یہ بھی شرک کرتے، ان سے بھی شرک سرزد ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا، ان کے اعمال بھی غارت ہو جاتے، ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ تو ایک انسان کی زندگی میں تمام عبادتیں ہیں، لیکن ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، تو وہ انسان کیا تمام اعمال غارت ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ بھی شرک کرتے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے عمل بھی غارت ہو جاتے، آپ کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ تو توحید اگر ان کے پاس ہے، گناہ ان کی زندگی میں ہے، اللہ رب العالمین چاہے گا تو معاف کرے گا، اللہ رب العالمین نہیں تو جہنم کے اندر ڈالے گا، پھر وہاں سے نکالے گا، نبی کی سفارش ہوگی،
जहन्नम से तमाम मुवहिद को निकाल लिए जाएंगे और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर हमारे ईमान के अंदर अगर गड़बड़ी है, हमारे अक़ीदे के अंदर अगर ख़राबी है, हमने और आपने समझौता शिर्क के साथ समझौता कर लिया है, फिर हमारे और आपकी तमाम अमाल बर्बाद हो जाएंगे, रायगा हो जाएंगे। तमाम मामले में समझौता किया जा सकता है, मुफाहिमत किया जा सकता है, लेकिन तौहीद अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क हो रहा हो, वहाँ पर समझौता नहीं हो सकता है, वहाँ पर समझौता मुफाहिमत नहीं हो सकता है। वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई ऑफ़र रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दावत देना छोड़ दें, आप तौहीद की दावत देना छोड़ दें। आप बादशाही चाहते हैं, बादशाहत हम आपको दे देंगे। आप बादशाही चाहते हैं, आपको हम बादशाहत दे देंगे, आपको हम बादशाह बनाने के लिए तैयार हैं। अगर आपको ये नहीं, आप किसी हसीन और जमील औरत से शादी करना चाहते हैं, मक्के के अंदर हसीन और जमील खूबसूरत औरत जो है हम उनसे आपको शादी करा देते हैं। अगर ये भी नहीं तो कम से कम आप हमारे लातो उज़्ज़ा, हमारे बुतों को कहते हैं कि छोड़ करके एक अल्लाह की बंदगी करो, ये काम तो हम नहीं कर सकते हैं। अगर आप कहें तो हम एक साल आपके रब की इबादत कर लेते हैं। आप जिस रब की इबादत के ताल्लुक़ से दावत दे रहे हैं, उस रब की इबादत 1 साल कर लेते हैं, 1 साल आप हमारे रब की इबादत कर लें। कैसा, कितना अच्छा सोच था। अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल कर दी आयत कि तौहीद के साथ, अक़ीदे के साथ मुफाहिमत नहीं किया जा सकता है, समझौता नहीं किया जा सकता है। बंदगी होगी तो रब की बंदगी होगी, इबादत होगी तो रब की इबादत होगी, और इबादत वाले काम होगी तो रब तबारक व तआला की अलावा किसी और की इबादत नहीं किया जा सकता है। नबी के ऊपर आयत नाजिल हो जाती है, कुल या अय्युहल काफिरून, ए काफिरों, ला आबुदु मा ताबुदून, ला आबुदु मा ताबुदून, मैं जिसकी इबादत करता तुम उसकी इबादत नहीं कर सकते, और तुम जिसकी इबादत करते हो मैं तो उसकी इबादत नहीं कर सकता। तुम्हारे दीन तुम्हारे लिए और मेरे दीन मेरे लिए है। एक आयत है, एक साल आपकी रब की इबादत करते हैं, 1 साल हमारे रब की इबादत कर लें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा नहीं हो सकता है। कहीं पे अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग तो चाहते हैं कि अगर आप ढीले पड़ जाएं, आप सुस्त पड़ जाएं, तो ये लोग भी ढीले पड़ जाएंगे। आप अपने दावत को रोक लें, ये लोग भी आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे, ये लोग भी आपके दुश्मन नहीं आपके दोस्त बन जाएंगे। आप तौहीद की दावत देते हैं इसलिए आपको दुश्मन बना हुआ है, लेकिन समझौता तौहीद के साथ नहीं किया जा सकता। क्यों मेरे भाई? तौहीद अगर किसी की ज़िंदगी में नहीं है, वो इंसान जन्नत के अंदर नहीं जाएगा, चाहे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चहीता ही क्यों ना हो, अंबिया किराम के वालिद ही क्यों ना हो, अगर तौहीद उनकी ज़िंदगी में नहीं तो जन्नत के अंदर नहीं जा सकेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ज़िंदगी भर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ देते रहे, लेकिन जब यही मरने की बारी आई और बिस्तर मर्ग पे पड़ा हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँच जाते हैं। पहुँच जाने के बाद नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अम्मे मोहतरम, चचा मोहतरम, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह लीजिए, आप कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आपके लिए मैं सिफारिश बन करके खड़ा हो जाऊंगा कि कलमा की बुनियाद पर मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से हुज्जत कायम करूंगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहूँगा कि आपको बख्श दे। लेकिन इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, बग़ैर कलमे की हालत में इनको वफ़ात हो गई। कलमा ज़ुबान पे नहीं आया, कलमा पढ़ने ही वाले थे। वहाँ पे दीगर लोग भी, शिर्क की दावत देने वाले भी वहाँ बैठे हुए थे। वहाँ पर कहा कि ए मोहम्मद, मुझे नार गवारा है, मुझे जहन्नम गवारा है, मुझे आर गवारा नहीं है। मुझे मरने के बाद लोग मुझे बुरा भला कहे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। इसलिए ए मोहम्मद, मुझे दीगर चीज़ें गवारा, ये गवारा नहीं है। और बग़ैर कलमा पढ़े हुए मर गए। वो चचा जहन्नम के अंदर जाएगा, वो चचा जहन्नम के अंदर जाएगा, और जहन्नम के अंदर जाएगा, उन्हें आग की जूती पहनाई जाएगी, जिसकी वजह से उनके दिमाग खोल रहा होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गमगीन हो गए, मुसीबत ज़दा हो गए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आयत नाजिल हुई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। ए नबी, आप जिसे चाहें उसे हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत देता है। आज मेरे भाई, हमारे आपके यहाँ पे कैसे शिर्क होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कैसे दूसरी चीज़ों की बंदगी होती है कि इंसान छोटी छोटी बातों में मज़ारात पे पहुँच जाते हैं, दीगर जगहों पे पहुँच जाते हैं, मुवक्किलों के पास जाके पहुँच जाते हैं, वहाँ अपने ईमान का सौदा करते हैं, ईमान बेचते हैं। वो जैसे काहिनों के पास पहुँच जाते हैं, थोड़ा कोई घर के अंदर कोई मुसीबत आ गई, काहिन के पास पहुँच जाते हैं। काहिन कहता है तुम्हारे घर के अंदर मुसीबत आने वाली है, तुम्हारे घर के अंदर परेशानियाँ आने वाली है। वो गया है उनके पास, उनके 40 दिन की नमाज़ कबूल नहीं है, वहाँ उनकी बात को मान लेता है, हाँ सच बोल रहा है, ऐसा ही हो रहा है, ठीक आप बोल रहे हैं,
چلو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ بکرا ذبح کرنا پڑے گا، مرغی ذبح کرنا پڑے گا، دیگر شے کی قربانی دینی پڑے گا۔ یہ انسان کچھ دیر کے لیے اس مصیبت سے بچنے کے لیے یہ کام تو کر دیتا ہے، لیکن ایمان نکل جاتا ہے۔ ایمان، جس ایمان کی بنیاد پر انسان جنت کے اندر جائے گا، وہی ایمان نکل جاتا ہے، اب وہ انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ اگر بغیر توبہ کیے وہ مر گیا وہ انسان، پھر ان کے لیے جنت حرام ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے شخص کے لیے جنت کو حرام، جنت حرام ہو جاتی ہے، جنت کے اندر نہیں جا سکے گا تھوڑے کے لیے۔ آئیے اگر سمجھنا ہے ہمیں اور آپ کو توحید کیا ہے تو آپ سمجھیں۔ آج خواتین اسلام کے اندر یہ کمزوریاں زیادہ پائی جاتی ہے، خواتین اسلام کے اندر زیادہ کمزوریاں پائی جاتی ہے۔ شرک کے اندر ملوث زیادہ خواتین ہوتی ہے، عورتیں ہوتی ہے۔ تھوڑے بہت بھی مصیبت آ گئے، غم آ گئے، پریشانیاں آ گئے تو فوراً بھولے بھالے شوہر کو اپنے طرف مائل کر لیتی ہے، اور مائل کرنے کے بعد بڑے پہاڑ بھی چلے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے بکرے کاٹ دیتے ہیں۔ دیگر جگہوں پہ اگر کوئی دعوت دے دے وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر بھی رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، وہاں بھی دیگر چیزیں کرنے لگتے ہیں۔ تو کچھ دیر کے لیے مصیبت تو ٹل جاتی ہے، لیکن زندگی جو اصل مین سب سے بڑی دولت جو ایمان ہے، ایمان سے سودا کر دیتا ہے، ایمان ختم ہو جاتی ہے۔ ایمان اگر جاننا ہے، آئیے خواتین اسلام ہی کے تعلق سے میں بتاؤں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کا جو بادشاہ تھا، ان کے بادشاہ بہت ان کے اوپر ظلم و ستم توڑے جانے لگے، مصیبت اور پریشانی کا ایک لامنتہا چیز شروع کر دی گئی، اور ان کو بہت گرم ریتیلی زمین میں سلا دیے جاتے، اور کہتے سمیہ اسلام سے پلٹ جا، ایمان چھوڑ دے، محمد کا انکار کر دے، محمد کے رب کا انکار کر دے، ہمارے لات و عزا کی عبادت شروع کر دے، تمہیں چھوڑ دوں گا۔ سمیہ رضی اللہ عنہ کہتی احد احد، اللہ ایک ہے اور اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے اور اللہ ایک ہے۔ یوں ہی نہیں میرے بھائی، تاریخ نے اس منظر کو بھی دیکھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں پاؤں میں رسی باندھ دیے گئی، اور دو سمت سے اونٹ کو چلا دیے گئے۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برہنہ کر دیا گیا، اور برہنہ کرنے کے بعد ان کے وہ جابر بادشاہ، ظلم کے انتہا کرنے والا بادشاہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرمگاہ پر کچوکے لگانے لگا، مارنے لگا، اور کہنے لگا سمیہ ابھی بھی پلٹ جا، ابھی بھی اسلام کو چھوڑ دے، ابھی بھی ایمان کو چھوڑ دے، ابھی بھی سمجھوتا کر لے، شرک کر دے، ایک اللہ واحد کی عبادت جو نعرہ لگا رہے اس عبادت کو ترک کر دے، ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آخرکار سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم کو دو حصے کرا لینا گوارا کر لیے، دو سمت سے اونٹ کو دوڑا دیے گئے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو جسم کے دو حصے میں بڑھ گئے، لیکن سمیہ رضی اللہ تعالیٰ شرک نہیں کیے۔ آج عورتوں کے اندر ذرا پریشانی آج شرک ہی شروع ہو جاتی ہے، مصیبت اور غم ہی شروع ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کی زندگی میں اگر شرک ہے تو پھر توحید نہیں ہے تو جنت کے اندر نہیں جا سکیں گے، لیکن آپ کے اندر اگر توحید ہے، عقیدہ درست ہے، تو عقیدہ درست ہونے کی وجہ سے آپ جنت کے اندر جائیں گے، چاہے آپ کتنا بھی گناہ کیے۔ اب اس کے مطلب یہ نہیں کہ ہم تو موحد ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں، نمازوں سے کوسوں دور ہو جائیں گے، عبادتوں سے کوسوں دور ہو جائیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ گناہ عذاب آپ کو کاٹنا پڑے گا، عذاب چکھنا پڑے گا، عذاب چکھنے کے بعد تب آپ جنت کے اندر جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کی زندگی میں شرک ہے تو آپ جنت کے اندر جا ہی نہیں سکیں گے، جنت کے اندر جا ہی نہیں سکیں گے۔ آئیے میں ایک بات کہہ کر کے اپنے بات کو ختم کروں گا، وقت کی قلت ہے، وقت بھی بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے، اور یہ توحید ایک ایسا موضوع ہے اگر اس پر گفتگو کیا جائے سننے والے بھی نہیں تھکیں گے، بیان کرنے والے بھی نہیں تھکیں گے۔ کیوں؟ یہ قائم ہے دنیا تو توحید کی وجہ سے قائم ہے، انبیاء کرام آئے ہیں تو توحید کی وجہ سے آئے ہیں۔ یہ توحید ایسا مشن ہے، اللہ کی شان اور عظمتیں جب بیان ہوتی ہے تو انسان جتنا بھی سخت دل ہے ان کا دل چاہتا ہے کہ مزید میں سنتا چلا جاؤں۔ توحید ایک ایسا موضوع ہے میرے بھائی۔ آئیے میں بتاؤں، ایک بات کہہ کر کے اپنا بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ توحید کی برکت دیکھیے، توحید کا عقیدہ، توحید کی اہمیت سمجھیے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت کہاں پہ موجود ہے؟ ترمذی کے اندر موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا، ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا کے اندر تمام گناہوں سے سرزد ہوئی ہے، کوئی ایسا پاپ نہیں ہے،
کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو ان سے سرزد نہیں ہوا ہے، اور اتنا گناہ ہے ان کے پاس کہ گناہوں کے 99 رجسٹر بھرا ہوا ہے۔ کتنا؟ 99، 90 پر 9 رجسٹر بھرا ہوا ہے گناہوں سے۔ اور وہ رجسٹر کتنا چھوٹا چھوٹا نہیں، بلکہ ایک انسان کی نگاہ جہاں تک پہنچ سکتا ہے اتنا بڑا ایک رجسٹر ہے، 99 رجسٹر گناہوں کا بھرا ہوا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہتا ہے کہ بندے، تمہارے نام اعمال جب وزن ہوگا تم میزان کے پاس آ جانا، نام اعمال وزن ہوگا میزان کے پاس آ جانا، ترازو کے پاس پہنچ جانا۔ وہ بندہ کہے گا اللہ رب العالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا بھی تمہاری یہ گناہ تمہارے نظروں کے سامنے، کیا تم انکار کرتے ہو اس گناہ کو؟ وہ کہے گا اللہ ہم یہ گناہ کیے ہیں، انکار نہیں کر سکتے، اللہ آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم سے یہ گناہ سرزد ہوئی ہے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے کیا میرے فرشتوں نے تمہارے ساتھ نا انصافی کی ہے؟ وہ کہتا اللہ نہیں، فرشتے تو نا انصافی کہاں کر سکتے، آپ جو حکم دیتے ہیں وہی وہ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے بجا آوری اور اللہ کے حکم کی کیا ہے خلاف ورزی تو نہیں کر سکتے ہیں۔ فرشتے نے سچ لکھا ہے، صحیح لکھا ہے۔ رجسٹر جو بھرا ہوا 99 رجسٹر گناہوں کا، اور حد نگاہ جو نظر آ رہا ہے، سب رجسٹر سب صحیح ہے، گناہ میں نے اتنا کیا ہے، گناہ میں نے اتنا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا دیکھو نام اعمال جب وزن ہوگا، تمہاری ایک نیکی ہے میرے پاس، ایک نیکی ہے میرے پاس، اس کے نام اعمال جب وزن ہوگا اس وقت تم میرے ساتھ پاس آ جانا، کیونکہ کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی، نام اعمال وزن ہوگا۔ اللہ اکبر، نام اعمال وزن ہو رہا ہے، وزن ہو رہا ہے۔ ایک ترازو کے پرے پہ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا جو ہے کلمہ شہادت رکھا گیا ہے، دوسرے ترازو کے پرے پہ 99 رجسٹر رکھا ہوا ہے۔ ترازو کو اٹھایا گیا، کیا ہوا؟ گناہوں کے پرہ جو وہ ہلکا ہو گئے، گناہوں کے پرہ ہلکا ہو گئے، اور کیا ہوا؟ وہ جو کلمہ شہادتین کا جو بطاخہ والے، جو وہ چٹی والے پرلا جو ہے وہ بھاری ہو گئے، اس انسان کو بخش دیا گیا اور جنت کے اندر ڈال دیا گیا۔ میرے بھائیوں، آپ کی زندگی میں تھوڑے دیر کے لیے مصیبت آتی ہے، شرک کرنے سے مصیبت چل جاتی ہے، کیونکہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ایمان کو چھین لیں، دولت نہیں چھیننا چاہتا، اولاد نہیں چھیننا چاہتا، آپ کے ایمان چھین لینا چاہتا ہے۔ ایمان آپ دے دیں گے، آپ شیطان خوش ہوتا ہے، نکل جاتا ہے۔ تو میرے بھائی دیکھیے، عقیدہ توحید درست تھا اس بندے کا، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ 99 رجسٹر موجود ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ چاہے تو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کو کون پوچھنے والا؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ دنیا کی عدالتیں لگتی ہے، وکیل لڑتا ہے، پوچھنے والا آ جاتا ہے کہ اتنا گناہ ہے، اتنے انسان کو انہوں نے قتل کیا ہے، آپ کیسے ان کو باعزت بری کر رہے ہیں؟ کوئی دوسرا وکیل پکڑ لیتا ہے، جج کے اوپر کیا ہے دباؤ ہوتا ہے، پھر سے کیس آگے چلتا ہے، تاریخ دے دی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے سامنے کون کوئی وکیل لڑنے والا کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین ہی بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ۔ اور میرے رب نے کہا ہے کہ اگر کوئی انسان، اللہ کے نبی کی زبان سے کہلوایا ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ اتنا لے کر کے آئے کہ آسمان و زمین بھرا ہوا ہے گناہوں سے، تو میں اتنا رحمت لے کر کے آؤں گا، اگر وہ مجھ سے توبہ کرے تو میں ان کو معاف کر دوں گا، بس سوائے یہ ہو کہ ان کی زندگی میں شرک نہ ہو، شرک نہ ہو۔ میرے بھائی، تو یہ ہے عقیدہ توحید کی اہمیت، یہ ہے عقیدہ توحید کی اہمیت۔ کیسا لگ رہا ہے میرے بھائی؟ تو ہمیں اور آپ کو، ہمارے آپ کی عقیدے کے اندر گڑبڑیاں ہیں، ہمارے اور آپ کے سر میں پر اگر درد شروع ہو جائے، ہم اور آپ سمجھتے نہیں میرے اوپر جادو جنات کر دیا گیا ہے، گھر کے اندر لڑی جھگڑے ہو رہے ہیں، نہیں ہمارے اوپر مصیبت آ رہی، کوئی مسئلہ ہے، مسئلہ ہے، کوئی چیز، اولاد بگڑ رہے ہیں، کوئی مصیبت تو ضرور ہے، چلو جاتے ہیں فلاں جگہ پہ جائیں گے، وہاں پہ ہمیں کیا حل ملتا ہے، اس چیز کا حل بتایا جاتا ہے، چلو جائیں گے، ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ کہاں عقیدے کہاں گئے؟ آپ اہل حدیث ہیں، تعویذ گلے کے اندر بھی پہنے ہوئے پھر بھی اہل حدیث ہیں، شرک موکلوں کے پاس جا کر کے ایمان بیچ رہے ہیں پھر بھی آپ اہل حدیث ہیں، غیر اللہ کے نام پہ بکرے ذبح کر رہے ہیں پھر بھی آپ اہل حدیث ہیں۔ کیسے اہل حدیث ہیں؟ اہل حدیث شرک نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، شرک سے سمجھوتا کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر شرک انسان کی زندگی میں ہے تو اللہ رب العالمین جنت کو حرام کر دیا، لیکن اگر شرک نہیں ہے تو اللہ چاہے تو معاف بھی کرتا، جیسا کہ اسے معاف کیا اللہ رب العالمین۔ بہرحال یہ اس بات کو ختم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے، سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے،
اس کے بعد مولا کریم اگر ہماری زندگیوں کے اندر کوئی چھوٹی چھوٹی پریشانی آئے یا کوئی پریشانی آئے، ہم کیا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں شرک شروع ہو جاتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو مولا کریم ہمیں تو جب تک زندہ رکھ، تمام مسلمانوں کو جب تک تو زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھ، اور جب تک زندہ رکھ مولا کریم ہمیں تو شرک سے بچائے رکھ، کیونکہ مولا کریم اگر تو توفیق دے تب ہی تو شرک سے بچ سکتے ہیں، لیکن اگر تو توفیق نہ دے تو شرک سے بچنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ مولا کریم جب تک تو زندہ رکھ، موحد بنا کر کے زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو زبان پہ کلمہ نصیب ہو اور زبان پہ لا الہ الا اللہ کلمہ شہادتین کی اقرار ہو، کلمہ توحید کا اقرار ہے، اور ہمارے وفات ہو جائے۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔